اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہجوم میں یہ اپنے ایک بیسٹ فرینڈ کے ساتھ واک کر رہے ہیں اور سارے لوگ مل کر اونچی آواز کے ساتھ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ملنے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعد میں اس خواب کو مکمل طور پہ بھول گیا اور ہوا کچھ اس طرح سے کہ 2022 کے دسمبر میں ان کو مدینہ شریف جانے کا موقع ملا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی اسی طرح میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا تھا، اور اس وقت میرا وہی دوست کہ جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ میرے ساتھ ویڈیو کال پہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا، اور جب میں واپس ہوٹل آیا اپنے تو میں نے ریئلائز کیا کہ یہ تو میں آلریڈی خواب میں دیکھ چکا تھا، یعنی خواب میں ان کو اس بات کا اشارہ مل چکا تھا۔ اچھا، درود شریف پڑھنے والے جو ہیں وہ اس بات کو اگر سوچیں تو انہیں یاد آئے گا، یا ہو سکتا ہے وہ جانتے ہو اس بات کو، کہ بہت مرتبہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی سین گزرتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی الفاظ کہے جاتے ہیں، یا ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی خوشبو آتی ہے، ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو آپ پہلے کہیں دیکھ چکے ہیں، یا یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں یہ خواب میں تو نہیں دیکھا تھا۔ تو کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کو یہ ایکسپیرینس جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو کبھی خوشخبری دی جا رہی ہوتی ہے، کبھی آپ کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ مزید درود شریف پڑھیں، غرض کہ آپ کو آنے والے زندگی کے جو واقعات ہیں، اچھے برے، ان سب کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے، کبھی خواب کی صورت میں، کبھی الہام کی صورت میں، کبھی آپ کے دل میں اس خیال کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے آپ درود شریف پڑھتے جاتے ہیں آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کی روح کی بھی پرواز ہوتی ہے، اور اسی طرح آپ کے جو اسپرچول ایکسپیرینس ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا آپ درود شریف پڑھتے جائیں گے آپ کی روح کو اتنی ہی تقویت ملے گی، لیکن ساتھ میں جو ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ گناہوں سے بچیں، گناہوں سے دور رہیں۔ اگر ایک طرف آپ درود شریف پڑھتے جائیں گے لیکن ساتھ میں گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، کوشش ضرور کرنی ہے، اگر کوشش نہیں کریں گے تو پھر آپ کی روح کو وہ پرواز ملنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ تو جب اتنی محنت کرتے ہیں، ایک ریگولرٹی کے ساتھ اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو ضرور گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے نفس پہ قابو نہیں پا رہے یا نہیں پا سکتے تو نمبر 1 دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، اور مجھے میرے نفس پہ قابو عطا کریں، مجھے برائیوں سے بچائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا مانگیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ ہیں دعا نہیں مانگتے، کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ اچھا کیا ضرورت ہے، سب کچھ تو ہے، ہم دعا مانگ کے کہیں ناشکری نہ دکھا دیں، لیکن دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ یہی سوچ کر دعا مانگ لیا کریں کہ چلو اس دنیا میں نہ صحیح آخرت میں اس کا بہت اجر ملے گا۔ اور دوسرا ایک طریقہ ہے روزہ رکھنے کا۔ میں یہاں پہ نفلی روزوں کی بات کر رہی ہوں۔ نفلی روزوں کے متعلق مختلف احادیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا پسند کرتے تھے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایام بیض جو ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں کو کہا جاتا ہے، اس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے روایت ہے کہ اگر رمضان کے روزوں کے علاوہ ہر اسلامی مہینے میں ان 3 تاریخوں میں یعنی 13، 14، 15 اسلامی تاریخوں میں روزہ رکھا جائے تو یہ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اسی طرح جن لوگوں میں استطاعت ہو، اتنی طاقت ہو کہ وہ روزہ رکھ سکیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤدی روزوں کو بہت پسند فرمایا ہے، جس میں ایک دن آپ روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن روزہ چھوڑتے ہیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی پریکٹس ہوا کرتی تھی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔